درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امتحانات کی وجہ سے طلبہ فرض روزے قضا کرے یا والدین روزے چھڑوائیں تو کیا حکم ہے؟ سوال بھی ایک صاحب نے یہی کیا ہے کہ رمضان المبارک موسم گرما میں آ رہا ہے، کیا سالانہ امتحانات کی وجہ سے طلبہ کا رمضان کے فرض روزے قضا کرنا جائز ہے؟ نیز جو والدین بچوں کے اس فعل سے راضی ہوں یا خود روزے چھڑوائیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا گناہ، اور سالانہ امتحانات یا گرمی شرعاً فرض روزہ چھوڑنے کا قابل قبول عذر نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ امتحانات ہوں یا کوئی اور کام کاج ہو۔ کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو دکان پہ بیٹھنا ہے، تو گرمی کا ہونا یا کام کا ہونا یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزوں کو چھوڑا جائے۔ لہذا بالغ طلبہ بیان کردہ اعذار کی بنا پر، یعنی امتحانات کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑنے پر گناہگار ہوں گے۔ ان کے والدین بھی اگر بلا عذر شرعی روزہ چھڑوائیں گے یا چھوڑنے پر باوجود قدرت پوچھ گچھ نہ کریں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ دیکھیے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ محبت بچوں کی ایسی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا بچہ گرمی میں جائے گا، پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، امتحان دینا ہے، فلاں کام پہ جانا ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ بیٹا روزہ چھوڑ دو آج کا، بعد میں رکھ لینا۔ تو حقیقت میں یہ اس کی خیر خواہی نہیں ہے۔ آپ ابھی تھوڑی سی گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ بیٹے کو گرمی لگ جائے گی، پیاس لگ جائے گی، اور پھر اس سے کہہ رہے ہیں روزہ چھوڑ دیجئے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑی سی دھوپ سے ہم اسے بچانا چاہ رہے ہیں، تھوڑی بھوک اور پیاس سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ روزہ چھوڑ دے گا تو روزہ چھوڑنے کی جو سزا اسے بھگتنا پڑے گی وہ اس سختی سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، کروڑوں درجے زیادہ وہ سزا ہو جائے گی۔ تو ہم حقیقت میں خیر خواہی نہیں کر رہے بچے کی، بلکہ ہم اسے جہنم کی آگ میں جان بوجھ کے جھونک رہے ہیں۔ خیر خواہی تو یہ ہوتی، ہم اپنے بچے سے کہتے کہ بیٹا دیکھو، امتحان کے لیے اگرچہ آپ کو جانا ہے مگر روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ کہتے تب بھی ہمارا یہ جواب ہوتا چہ جائے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، مگر باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا گرمی بہت ہے، روزہ مت رکھنا آج کا۔ تو پھر ہم بھی گناہگار ہیں، اور ہم بھی جتنی سزا اسے ملے گی اتنی سزا ہمیں بھی ملے گی، کیونکہ ہم اس کے جرم میں شریک ہو رہے ہیں۔ بلکہ جرم وہ نہیں کر رہا، ہم خود اس سے کہہ کے کرا رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ فرماتے طالب علم کے نابالغ ہونے کی صورت میں اگرچہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور بے عذر چھوڑے بھی تو گناہگار نہ ہوگا، لیکن جب 7 سال کے بچے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو والدین پر لازم ہے کہ اسے روزے کا حکم دیں، اور 11ویں سال کے بعد والدین پر واجب ہے کہ روزہ چھوڑنے پر بچے کو سزا دیں۔ لہذا 7 سال یا اس سے بڑے نابالغ بچے کو والدین اسی وقت روزہ چھڑوا سکتے ہیں جبکہ روزے کی وجہ سے اسے ضرر کا اندیشہ ہو، ورنہ بلا عذر شرعی چھڑائیں گے یا اس کے چھوڑنے پر خاموش رہیں گے تو واجب ترک کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے۔ یہ نابالغ بچے کے لیے کہا گیا۔ اب جو بالغ ہو گیا اس کا روزہ آپ چھڑوا رہے ہیں تو پھر کس قدر گناہ ہوگا، کس سخت سزا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا بچوں کے ساتھ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں پہلے سے دین کی تعلیم دی جائے، انہیں سکھایا جائے کہ روزے رکھنا فرض ہوتا ہے مسلمان پہ، بالغ ہونے کے قریب ہوں تب سے حکم دیا جائے، رکھوانے کی عادت ڈلوائی جائے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ آپ کی کفالت میں ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑیں تو آپ ان سے پوچھ گچھ کریں، ان سے کہیں کہ بیٹا روزہ کیوں چھوڑا، اور اگر قدرت کے باوجود آپ نے پوچھ گچھ نہ کی تو پھر قیامت کے دن آپ بھی گناہگار ہوں گے اور چھوڑنے والا تو گناہگار ہوگا ہی۔
لہذا بچوں کو دینی تعلیم دینا اسی لیے ضروری ہے تاکہ وہ اسلام کے احکامات کو سمجھ سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔